بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، جنگ کے طبل بج اٹھے، دشمن چوکنے ہو گئے، گردیں اٹھنے لگی، جلا دینے والے سورج کی روشنی کے نیچے تلواریں چمکنے لگی اور لاشیں گرنے لگی۔ مکہ میں آوازیں بلند ہوئیں کہ اہل فارس کی رومیوں کے خلاف مدد کی گئی ہے۔ مشرکین خوش ہوئے کیونکہ اہل فارس اہل کتاب تھے اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ رومی اہل فارس پر غالب آئیں، کیونکہ روم والے اہل کتاب تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، ترجمہ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریباً غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو مکہ کے راستوں پر تلاش کر رہے تھے تو مشرکین کہنے لگے، اے ابوبکر، بلا شبہ تمہارا ساتھی فرماتا ہے کہ روم والے چند سال میں ہی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو مشرکین کہنے لگے، کیا تم ہم سے شرط اور جوا لگاتے ہو؟ شرط اور جوئے کی حرمت سے قبل چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 جوان اونٹنیوں پر 7 سال تک کا معاملہ طے کر لیا۔ 7 سال بیت گئے اور کوئی بھی نیا واقعہ نہ ہوا تو مشرک لوگ اس وجہ سے مسرور ہوئے اور یہ بات مسلمانوں پر گراں گزری۔ یہ بات نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاں بضع سنین سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 10 سے کم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان سے 2 سال مزید مدت بڑھا دو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے شرط کے 2 سال مزید بڑھا دیے۔ 2 سال بھی نہ گزرے تھے، یہاں تک کہ قافلہ آیا اور اس نے رومیوں کی نصرت اور غلبے کی خوشخبری دی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے۔ صبح کے وقت لوگ بیٹھے بہم تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے تھا کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے رہے تھے۔ اس بات کی خبر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ ہجوم کے وسط میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ جو عظیم انسان تھے، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا مقام واضح کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور غار کی جانب چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے چلتے ہو؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غمگین آواز کے ساتھ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طلب کو یاد رکھتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کون ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر میں گھات کو ذہن میں لاتا ہوں، کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھات لگاتا ہے اور نظر رکھتا ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اگر کوئی چیز ہوتی تو میں چاہتا کہ تم ہی میرے سامنے ہو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش و لولے سے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ جب وہ دونوں غار کے پاس پہنچے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جگہ پر رکیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوں گا، کیونکہ اگر کوئی سانپ یا اور کوئی مضر چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھے نقصان دے۔
چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے۔ جب بھی کوئی سوراخ پاتے تو اس کو اپنے کپڑے سے بند کر دیتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے کپڑوں کے ساتھ یہی کیا، لیکن صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قدم رکھا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ جب صبح روشنی ہوئی اور روشنی نے کائنات کو منور کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا، اے ابو بکر، تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ چنانچہ انہوں نے جو کیا تھا آپ کو بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کرنے کے لیے اٹھایا، اے اللہ، قیامت کے روز ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ یقیناً اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات آل عمر سے بہتر ہے۔